الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتا ہے اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام وہ دین ہے جسے اللہ نے خصوصاً ہمارے لیے پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور پسند اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے دین اسلام۔ دین کہتے ہیں اصول و ضوابط کو، اصول ضابطے۔ اگر ان ضابطوں پہ عمل نہ کیا جائے، ان اصولوں پہ نہ چلا جائے تو پھر وہ دین نہیں بلکہ انسانی سوچ ایک فساد ہے جو انسانی سوچ پہ مبنی ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل تہذیب کا نام ہے۔ تہذیب کہتے کس کو ہیں؟ تہذیب کا مطلب ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔ کبھی آپ لوگوں نے سڑکوں کے درمیان ڈیوائیڈر پر خوبصورت پودے دیکھے ہوں گے، کہیں پہ گلوب کی شکل دی گئی ہوتی ہے اور کہیں پہ اسے لیمپ کی شکل میں لمبا سا بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان پودوں کو مختلف شیپس میں تبدیل کر دیا گیا ہوتا ہے اور وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ ایک ہی لائن میں اور ایک ہی انداز میں شیپ شدہ پودے جو انوکھے نہیں لگتے لیکن خوبصورت سمیٹری کے لحاظ سے ان کو کہا جاتا ہے مہذب تہذیب یافتہ، جن کی ایک ہی سمیٹری ہو، مختلف رنگ نہ ہوں، ایک ہی لائن میں ہوں۔ تو یہ سمیٹری کا سبق بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے، یہ ایک تہذیب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام ہماری زندگی کا کوئی شعبہ بھی تشنا نہیں چھوڑتا۔ جتنے شعبہ ہے زندگی ہمارے موجود ہیں یا جن شعبوں سے ہمارا گزر ہوتا ہے لائف کے اندر، ان کی رہنمائی اسلام نے کی ہے۔ یہاں تک کہ ہیئر سٹائل بنانے کا انداز بھی اسلام نے دے دیا۔ اب ہیئر سٹائل پہ اسلام ایک نبی کا کہنا کہ بالوں کا سٹائل تم لوگوں نے کیسے رکھنا ہے۔ روایت آتی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر وہ عمل کرتے تھے جو مشرکین مکہ کا الٹ ہوتا اور اہل کتاب کا عمل ہوتا، کیونکہ اہل کتاب کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ مذہب ہیں، یعنی کہ کتاب ان کی طرف آئی اس لیے ان کا عمل اپناتے۔ آپ نے اپنے بالوں کا سٹائل اہل کتاب کی طرح کرنا شروع کر دیا، مانگ کے بغیر پیچھے کو بال رکھ دینا، اس کو صدل کہتے ہیں، یعنی کہ بال پیچھے پھینک دینا۔
مانگ نہ نکالنا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے رسول یہ جو انداز ہے آپ کے بالوں کا، آج کی زبان میں یہ جو آپ نے ہیئر سٹائل اپنایا ہوا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اپنے بالوں کا انداز مشرکین مکہ کی طرح رکھیں۔ کیوں؟ مشرکین مانگ نکالتے ہیں اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو آپ کا جد امجد بھی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پھر میری اور مشرکین کے شناخت میں کوئی فرق کیا ہوگا؟ آئیڈینٹیفیکیشن، پہچان۔ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتوں کی طرح بال چھوڑ دیتے ہیں لمبے لمبے، آپ پیچھے سے چھوٹے کروا لیں، کاٹ لیں۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گردن سے کانوں کے لو کے برابر بال کٹوانا شروع کر دیے، جس کو آج پٹے کے نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی اسلام نے محروم نہیں چھوڑا جس کی رہنمائی نہ کی ہو، اور ایک مکمل تہذیب دی، اور یہ تہذیب پہچان ہے مسلمانوں کی کہ یہ مسلمان ہے۔ اب یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آپ نے سنے ہوں گے علماء کی زبان سے کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا، غربا میں ہی ختم ہوگا۔ عام سنا ہے نا؟ اس کا مطلب میں سمجھا دوں، عربی میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو، فقیر کو نہیں۔ فقراء علیحدہ لفظ ہے، غربا جہاں بھی لفظ آئے گا عربی کا اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، بیگانہ، پردیسی۔ اب اسلام غربا سے شروع ہوا، غربا پہ ہی ختم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جہاں پہ بھی مسلمان جائے گا وہ اجنبی ہی لگے گا۔ وہ کیسے؟ موٹی پنڈلی پہ آپ کی شلوار ہو یا پینٹ ہو، لمبی لمبی داڑھی ہو، بڑے بڑے بال پیچھے کو پھینکے ہو، درمیان سے مانگ نکلی ہو، تو مجھے بتائیں لبرٹی میں جا کے یا کسی ماڈرن علاقے میں جا کے آپ اجنبی لگیں گے یا ان جیسے ہی لگیں گے؟ مس میچ ہوں گے۔ اور مسلمان ہمیشہ ہی معاشرے سے مس میچ رہا، فوراً ہر کوئی پہچان لیتا تھا۔ بنو قینقاع کا ایک واقعہ آتا ہے، یہودی قبیلہ تھا، تو سوناروں کا کام تھا ان کا صراف۔ تو ایک لڑکی ان کے دکان پہ کوئی چیز بیچنے کے لیے گئی، تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی اس کی چادر اتارنے کی، لیکن ناکام رہے۔ تو پیچھے سے شرارت سے جا کے کسی نے منچلے نے کسی چیز کے ساتھ اس کی چادر باندھ دی۔ جب وہ فارغ ہو کر اٹھی تو چادر اتر گئی۔ منچلوں نے، یہودی نوجوانوں نے کہکے لگانے شروع کر دیے۔ وہ دہائی دیتی ہوئی بازار میں نکل آئی، دکان سے باہر آ گئی، اور لڑکے اس کو مذاق کر رہے ہیں، ہوٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک صحابی رسول وہاں سے گزرے، اس نے دیکھا، پہچان لیا، کہنے لگی کیا محمد کے مدینے میں کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں؟ بس اس طرح کہنا تھا۔ غیرت ایمانی نے جوش مارا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، مقابلے میں آ گیا، اس لڑکی کو بچایا یہودیوں کے ہاتھوں۔ سیرت نگاروں نے مختلف انداز لکھے کہ وہ لڑکی یہودی ہی تھی، تو مسلمان صحابی کے ہاتھوں ایک یہودی ہلاک ہو گیا اسی دوران، اور سبھی یہودیوں نے اکٹھے ہو کر صحابی کو شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے،
آپ وہاں سے نکلے اور فرمایا اے میرے صحابہ، میں محمد اس وقت تک مسجد میں نہیں آؤں گا جب تک بنو قینقاع سے اپنے صحابی کا انتقام نہیں لے لیتا، اور بنو قینقاع کو مدینے سے دیس نکالا نہیں دیتا۔ صرف اس ایک لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر بنو قینقاع کو مدینے سے نکلنا پڑا، اور پھر وہ خیبر میں جا کر آباد ہوا۔ یعنی کہ یہ وہ اسلام ہے جو ہر لحاظ سے تشخص قائم رکھتے ہیں اور اپنی ایک منفرد پہچان ہے۔ اب پردے کا ہی دیکھ لیں، باقاعدہ واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیات میں سورۃ احزاب کے اندر واضح ارشاد فرمایا ہے، کیا میرے حبیب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، نساء المومنین، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے گھنگھر نکال کر چلا کریں تاکہ پہچانی جائیں اور تمہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ اب پہچانی جائیں کیوں؟ تشخص ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اور ایک یہیں پہ بات کرتا چلوں، مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، نام سنا ہے؟ ہماری ماں ہے مومنین کی، وہ یہودی سردار کی بیٹی تھیں، مال غنیمت میں تقسیم ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ولیمے کی دعوت پہ بلایا صحابہ کو، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جو نوجوان صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ صفیہ کو لونڈی بنا کر رکھیں گے یا ام المومنین ہوں گی؟ تو جلیل القدر بڑے بزرگ صحابہ کہنے لگے اگر تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو ننگے چہرے باہر نکالا تو لونڈی ہوں گی، اگر چہرہ ڈھانپا ہوا تو ام المومنین ہوں گی۔ جب دوسرے دن نکلے تو صفیہ نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، نقاب لیا ہوا تھا، تو باہر آئیں، سبھی صحابہ کہتے ہم نے نگاہیں نیچی کر لیں کہ یہ ام المومنین ہے۔ کیا ہے پہچان؟ تشخص۔ آگے بعد میں آنے والے لوگوں نے اسلام کا تشخص مزید قائم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نام سنا ہوگا آپ نے، علیہ رحمت، اموی خاندان کے خلفاء میں آپ کا شمار ہے۔ اپنے گورنروں کو پہلے علاقہ سن لیں، کتنا علاقہ بڑا تھا، ان کی حکومت کتنے بڑے علاقے پہ تھی، 77 لاکھ مربع میل، کلومیٹر نہیں، مربع میل 77 لاکھ۔ پاکستان کا اس وقت رقبہ میلوں میں 4.5 لاکھ مربع میل ہے، لیکن کلومیٹر کے لحاظ سے وہ بڑھ جاتا ہے، 7,96,096 کلومیٹر، اسکوائر کلومیٹر، اور وہ 4.5 لاکھ مربع میل جس کو اسکوائر کہا جاتا ہے، مربع میل، اور ادھر 77 لاکھ مربع میل، کتنے پاکستان بنتے ہیں اس کے اندر؟ یہ حکمرانی ہے اس دور کی جب نہ وائرلیس تھی، نہ موبائل تھا، نہ ٹی وی پہ احکامات جاری ہوتے تھے، نہ ریڈیو سسٹم تھا، کچھ نہیں تھا، صرف کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر یہ حالت ہوتی تھی کامل ایمان کی اور یقین کی کہ وہاں کا سپہ سالار جنگل میں کھڑا ہو کر یہ کہے کیا کہ جنگل کے درندوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں، جنگل کو خالی کر دو، محمد کے سپاہی یہاں رات ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سانپوں کی لائنیں لگیں، شیرنی نے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑا ہوا بھاگ رہی ہے، جنگل خالی ہو رہا ہے۔ یہ منظر بھی اس زمین نے دیکھا، اس آسمان نے دیکھا، اس زمین پر ہوا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کون سی قوت تھی؟ اب تو نبی بھی ان میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جنگل خالی کرنے والی کون سی طاقت تھی؟ کوئی اسلحہ استعمال نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں، بس سپہ سالار نے ایک آوازہ دیا، جنگل خالی ہو رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کامل ایمان کی نشانی، یقین محکم کی نشانی، اور وہ یہی یقین محکم ہے جو اسلام کا تقاضا ہے۔ اسلام ہے، سمجھیں کہ 3 چیزوں کا مرقع مرصع مجموعہ ہے۔ ایمانیات جسے عقائد کہتے ہیں، عبادات، اور تیسرا ہے حقوق۔
یعنی کہ معاملات کے اندر تمام میٹرز، ہر انسان جس لیول پر بھی ہے اس کی کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں اور کچھ رائٹس بھی ہیں، کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر انسان انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنا شروع کر دے تو اس کو خود بخود ہر ایک کو اپنے حق ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے تو حقوق سب کے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب میں یہ کہوں کہ میرا تو یہ حق ہے، میں یہ اپنا حق لینا چاہتا ہوں لیکن ذمہ داری پوری نہ کروں، تو یہ سب سے بڑی خود غرضی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے۔ وہ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جبریل تھے، کہنے لگے ایک آدمی آیا ہماری محفل میں آ کے بیٹھ گیا، تھا اجنبی، کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، لیکن اجنبی مسافر اگر ہو تو سفری کوئی آثار تو ہوتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ ایسے تر و تازہ فریش آدمی آگے بیٹھ گیا اور اس نے 3 سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ قل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ ایمان یہ ہے۔ پھر دوسرا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادتین، 2 گواہیاں اللہ کی الوہیت کی اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ اور پھر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو یقین رکھ کہ جو بھی عمل کرے اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین نہیں بنتا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کسی مزدور کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کام مکمل کرو، تو اس کے ذہن میں ہوگا کیمرہ لگا ہے، میں کوئی غلط کام نہ کروں۔ ہمارے ہاں یہاں پہ اشارے ہے، اشارے پہ کیمرے لگے ہیں، ای چلان کا خوف ہوتا ہے۔ رات 1 بجے بھی ریڈ لائٹ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، تنہا اشارہ توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کیمرہ سامنے ہے، وائلیشن ہم نہیں کرتے۔ یہ یقین ہے۔ اگر یہی یقین اللہ کی ذات پہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا وائلیشن ہوگی؟ لیکن یہ یقین بنتا نہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ مثال بھی دی تھی، ہمارا اللہ پہ ایمان تو ایسا ہے کہ ایک شخص پہاڑ پہ گزر رہا تھا، چل رہا تھا، وہاں سے پھسل گیا، لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے، اور رستے میں وہ بچے سے نکلے ہوتے ہیں جھاڑیاں سی، اس کے ایک جھاڑی کو اس نے پکڑ لیا، اوپر دیکھا وہ اتنا اونچا پہاڑ، نیچے دیکھا تو گہری گھاٹی، پریشانی کے عالم میں زبان سے نکلا اے اللہ مجھے بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے کہنے لگے اللہ تو خود تو کہتا ہے کہ بندہ تجھے ایک بار پکارے تو 3 بار کہتا ہے لبیک حاضر یا بدی الہی، یہ دیکھ تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ظالم موت کو دیکھ کے بھی مجھ پہ ایمان اور یقین نہیں رکھتا، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اب فرشتوں دیکھنا، اللہ نے کہا ہے میرے بندے اس بچے کو جھاڑی کی اس جڑ کو چھوڑ دے، میں تجھے بچا لوں گا۔ کہتا ہے نہیں پہلے 10 تو بچاویں گا کہ میں۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا توکل، بھروسہ ہم مومنین کا۔ بھائی نہیں، ایمان اور یقین ایسا پختہ ہو جیسا پختہ بجلی کی ننگی تار پہ ہوتا ہے کہ اگر ننگی تار کو ہاتھ لگ گیا تو شارٹ پڑے گی، شاک پڑ گیا تو گیا۔ کتنا بڑا یقین ہے، تم اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ اگر یہی یقین اللہ کی ذات پہ ہو جائے کہ اللہ اتنا، اور یہ چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے نا، اسے بھی بہت پختہ یقین ہوتا ہے، کبھی ہم اسی سے سبق سیکھ لیں۔ بڑا بھائی یا باپ یا چاچا تایا اس کو اوپر اچھالتا ہے،
اچھالنے کے بعد بچہ خوف زدہ نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے اور ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ کاش ہم بچے سے ہی سیکھ لیتے اور اللہ پہ اتنا یقین پختہ کر لیتے جس طرح اس بچے کا پختہ یقین ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اگر یہی یقین اللہ کی ذات پہ ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کبھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، تو یقیناً ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ یقین ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں قوت بازو سے ہم کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھو، قوت بازو پہ کامیاب نہیں ہو سکتے، صرف آگے آگے ہو جائے۔ ذرا پیچھے ساتھی کو آنے جگہ دے دیں۔ یقین کامل 313 تھے، 313 تھے خالی ہاتھ، کسی کے ہاتھ میں چھڑی، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور ادھر مد مقابل تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ 313 منظر کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج عجیب منظر دیکھا ہے میدان بدر میں۔ کیا؟ میں ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، مشرک کے پیچھے، تو ایک آواز آئی ایک دم ہیزوم، تو میں نے دیکھا کہ وہ مشرک گر گیا ہے اور نیلگو نشان اس کے چہرے پر پڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہیزوم تو جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ یہ ہے یقین کامل۔ جب فرشتوں کی مدد آئی، اللہ فرشتوں کی مدد بھیجتا ہے، تو ایک صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے چھڑی ماری، مشرک کی گردن کی طرف لگائی، وہ لگی نہیں لیکن گردن کٹ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ تیسرے آسمان کے فوجی نے گردن کاٹی تھی، چھڑی صرف اشارے سے۔ تو پھر مدد اس طرح اترتی ہے اگر یقین کامل ہو۔ یہ یقین کامل اللہ پہ ہمارا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، مومن جو ہوتا ہے وہ پختہ یقین کا، اصول والا، پابند اور مستقل مزاج بھی، مستحکم جس کو کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اللہ کو رب مانو، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ مومن ڈٹ جانے والا، اور وہ مومن ڈٹ جانے والے تھے۔ تو پھر حالت یہ ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے امانت والے ہیں۔ یاد رکھو، یہ اسلام اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور امانت کیا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نام سنا ہوگا آپ سبھی نے۔ میدان بدر میں ایک شخص کا سر کاٹ کر لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا، ابو عبیدہ، یہ کس کا سر لائے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اپنے باپ جراح کا کاٹ کر لایا۔ ابو عبیدہ، کیوں؟ یا رسول اللہ، یہ مشرکوں کے ساتھ مل کر آپ کے مقابلے میں نکلا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے ابو عبیدہ کا بازو اٹھایا، فرمایا، ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے امانت۔ تو ہمارا عشق کیا ہے؟ ہماری محبت کیا ہے؟ اگر کوئی کہہ دینا کہ یار جو تم کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کیا، اور یار وہ دور اور تھا، آج دور اور ہے، اس دور کی ریکوائرمنٹس اور تھیں، آج کی ریکوائرمنٹس اور ہیں۔ اب بھائی نہیں، آج بھی وہی ریکوائرمنٹس ہیں، صرف فرق روسٹ کا پڑا ہے۔ اس وقت بروسٹ نہیں تھے، آج بروسٹ کھا رہے ہیں۔ اس وقت 24 گھنٹوں میں روٹی ملتی تھی، وہ کھاتے تھے اور شکر الحمدللہ کہتے تھے۔ وہ بھی نہ ملتی تو پھر بھی شکر الحمدللہ، اللہ تو جیسے رکھے میں بھی راضی ہوں۔ وہ تقدیر کے شاکر تھے، ہم تقدیر کے منکر ہیں۔ انہیں اللہ نوازتا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بیت اللہ میں آئے اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے،
تو گھر میں بہو تھی، پوچھا تیرا میاں اسماعیل کہاں ہے؟ کہنے لگی شکار کو گئے ہیں۔ کیسا گزر اوقات ہو رہا ہے؟ کہنے لگی بس مل جائے تو کھا کے سو جاتے ہیں، نہ ملے تو بھوکے رہتے ہیں۔ اچھا چلو اس کو سلام کہنا، اور میں اب جا رہا ہوں، اسے میری طرف سے ایک پیغام دینا کہ چوکھٹ کو بدل دے، چوکھٹ کو بدل دے۔ چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے، ایک بابا آئے تھے، سرخ داڑھی تھی، سارا محاورہ بتایا تو وہ سمجھ گیا کہ میرے ابا تھے۔ کہنے لگے وہ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ چوکھٹ کو بدل دے، تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اچھا بی بی جا پھر اپنا جلی بستر لپیٹتے نکل جا، میرا بابا مجھے وصیت کر گیا کہ وہ چوکھٹ کو بدل دے، تو نے کوئی الفاظ کہے ہوں گے ایسے، ناشکری الفاظ تھے۔ شادی دوسری ہو گئی، پھر آئے ایک عرصے کے بعد، تیرا میاں کتنا؟ جی میاں صاحب تو شکار پہ گئے ہیں۔ کیسا گزر اوقات؟ جی شکار مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تب بھی الحمدللہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، جیسے وہ رکھے، جیسے وہ راضی اسی طرح ہم راضی، تو ہر وقت بس الحمدللہ۔ تو جانے لگے، کہنے لگے اپنے میاں کو کہنا چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا۔ جب گئے واپس آئے میاں، کہان بتایا بھی ایسے ایسے بزرگ آئے تھے، چوکھٹ کے بارے میں کہہ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کہا؟ ان کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا تو میرے ابا نے وصیت کی کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ کیا واقعات ہیں؟ صرف کہانی اور قصے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قوم شکر ادا نہیں کرتی وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے، بھوک مفلسی اس کے مقدر کر دی جاتی ہے۔ قدر کرو رزق کی جو اللہ نے دیا۔ گھر میں ایک ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، عیش یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہیں کہیں گر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قدر کیا کرو، جو قوم قدر نہیں کرتی اللہ چھین لے تو اس کو واپس نہیں دیتا۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے اگر لے لے اللہ، پھر تا قیامت وہ واپس نہیں دیتا۔ تو نعمتوں کے چھیننے کی، نعمتوں کے زوال کی پناہ مانگا کرو۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ اپنی عطا کردہ انعام و اکرامات میں اضافہ فرما، ان کے زوال سے میں بچا۔ یہ دعا ہمیشہ زبان پہ ہونی چاہیے، اور بری تقدیروں سے بچنے کی دعا ہونی چاہیے۔ ایمان والے ہیں تو بات چل رہی یقین محکم کی، یقین اللہ پہ، اور جب اللہ پہ یقین ہو جائے تو پھر انسان کے اندر کچھ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب رب کہہ دیا اللہ کو، رب کہہ دیا اور اس پہ ڈٹے رہے، تو رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، حاکم، رازق۔ غلام کے آقا کو بھی کیا کہتے تھے؟ رب۔ حکمرانوں کو کیا کہتے ہیں؟ ارباب اقتدار۔ رب کی جمع ارباب، اقتدار کے مالک۔ اور آقا جو مالک ہوتا ہے غلام کی زندگی، موت، غلام کی ایک ایک حرکت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، رزق، یہ سارے کا سارا مالک کے ہاتھ میں ہوتا تھا، مالک کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ غلام تھے، اور آپ کا جو آقا تھا مالک، سارا دن اپنے بھیڑ بکریاں چرواتا ان سے، اور رات کو کہتا لوگوں کے گھروں سے آنے والے دانے چکی پہ پیسا کرو، وہ بھی انکم۔ یہ ساری رات چکی پیستے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سارا آقا کے ہاتھ میں۔ بے بسی کا عالم،
نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چوری چھپے جاتے، بلال کو کہتے بلال تو آرام کر لے، میں تیری چکی میں چلاتا ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے کی بات، جب وحی نہیں آیا کرتی تھی۔ کردار دکھایا۔ میں ساتھی کو بھی بتا رہا تھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ 3 چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں، 3 چیزوں کا، یعنی کہ 3 C's جسے کہتے ہیں: اعتماد پیدا کرنا، کانفیڈنس، کریکٹر بلڈنگ، اور تیسرا کریٹیو مائنڈ، تخلیقی ذہن پیدا کرنا۔ اب یہ تینوں کی مثال یوں لے لیں کہ کریکٹر بلڈنگ کیسے؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نام سنا ہے؟ ہجرت کا موقع تھا تو مہاجر چوری چھپے اپنی جلی بستر لے کر، تھوڑا بہت جتنا اٹھا سکتے تھے لے کر، کوئی رات کے وقت نکل جاتا، کوئی کسی وقت، جب بھی دا لگتا۔ انہی مہاجروں میں سے ایک صہیب رومی بھی مہاجر ہجرت کے لیے نکلے، سرداروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ سرداروں نے پکڑ لیا، کہنے لگے صہیب تو جب اپنے علاقے سے آیا تھا نا تو تیرے پاس صرف تن کا لباس تھا، تو لہٰذا تو نے یہاں آ کر بزنس کیا، کاروبار کیا، بڑا پیسہ کمایا، یہاں کی دولت مدینہ میں نہیں جانے دیں گے، پیسے دے کر جا۔ صہیب کہنے لگے کہ میں نے اپنی جتنے بھی پونجی تھی وہ اپنے گھر کے فلاں کونے میں گڑھا کھود کے دفنا دی ہے۔ تو ایک سردار کہنے لگا یہ جھوٹ بولتا ہے، اے صہیب اس طرح جان نہیں چھوٹے گی، مال برآمد کروا۔ سبھی سرداران بیک زباں بولے نہیں نہیں صہیب کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ہے کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی۔ کس انداز میں کردار سازی کی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، صہیب نے بھی یہی کلمہ پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے بھی یہی پڑھا۔ ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں، چوتھی بار ٹی ٹائم ہوتا ہے، صبح ناشتہ، لنچ، ڈنر، ایسے ہی ہے نا، اور درمیان میں عصر کے وقت ہمارا ٹی ٹائم، چائے وغیرہ نوش کرتے ہیں۔ ہر وقت تو دسترخوان کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور ادھر 24 گھنٹے میں ایک بار مل گئی نہیں ملی تو اللہ حافظ، 2 کھجوریں کھائیں، پانی پیا، انرجی پوری۔ ان کا کردار اور ہمارا کردار اتنا زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ ان کی گواہی کہ محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے، مشرکین دے رہے ہیں، دشمن دے رہے ہیں، خون کے پیاسے دے رہے ہیں، ہماری گواہی ہمارا سگا حقیقی بھائی نہیں دیتا۔ باپ کی گواہی بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹے کی گواہی باپ دینے کے لیے تیار نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اتنا تفاوت، اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس خلوص اور نیت سے سمجھ کر کلمہ انہوں نے پڑھا، اس خلوص اور نیت سے ہم نے نہیں پڑھا۔ اور کلمہ کے 24 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ کے 12 اور محمد رسول اللہ کے 12، 24 گھنٹے 24 حروف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھنٹے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہر لمحے کے لیے۔ لیکن وہ یقین، وہ ایمان جو ان کا تھا وہ ہمارا کیوں نہیں بن سکا؟ وہ کردار سازی ہماری کیوں نہیں ہو سکی؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو پکڑ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے جسموں کو مل رہے تھے۔ یا تمسحون بوضوء لفظ ہے،
کہ اپنے جسموں کو مل رہے تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے مائل کیا بھائی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور رسول کی محبت نے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ محمد سے محبت کرتے ہو تو میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں سچ بولتا ہوں، جب بھی میرے پاس کسی کی امانت آتی ہے ادا کرتا ہوں، خیانت نہیں کرتا اس میں، اور ہمسائیگی کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے ہمسائیگی کا حق ادا کیا؟ حق کیا ہے بھلا جانتے ہو؟ ہمارے حق ادا کرنے کا انداز، اوپر چھت پہ چڑھے ہیں، ہمسائے کے گھر پردہ پڑ رہا ہے تو وہ کہہ دے بھائی جان آواز تو دے دیتے، لے ساڈی چھت اسی بھاویں ننگے رہائیے تو انگی لگے۔ ہمارا انداز ہے ہمسائیگی کا حق ادا کرنے کا۔ اور بھائی مسلمان ہیں ہم، اگر تو محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اسی انداز میں کرنا پڑے گا جو انداز محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آپ نے صحابہ کی کردار سازی کی، اور یہ تو کریکٹر بلڈنگ تھی۔ اعتماد کا عالم یہ ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بن کر گئے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً یا حضرت عمر کے، تو کسریٰ کے محل میں پہنچے، گھوڑے پہ سوار، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، رکے نہیں، اور آپ کا نیزہ زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے اور ان کا کارپٹ جو قالین تھا اس کو پھاڑ کے جا رہا ہے، اور کسریٰ کے سامنے جا کے کھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور پڑھا۔ خط کا انداز کیا تھا؟ سلامتی صرف اسی شخص کے لیے ہے جو اتباع کر لے، محمد رسول اللہ کی اتباع کر لے، سلامتی صرف اسی شخص کے لیے ہے۔ اب دربار میں کسریٰ کا دربار ہو، محل ہو، اور سلام علی من اتبع الہدیٰ کا لفظ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نام اور دوسرا کسریٰ کے نام، یعنی کہ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اعتماد پیدا کس نے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے۔ بادشاہت کی باہت دیکھ کے، چہل پہل کر، ان کا پروٹوکول دیکھ کر ہم لوگ تو سہم جاتے ہیں، لیکن وہ سہمنے والے نہیں تھے، سہم جانے والے نہیں تھے۔ یہ اعتماد تھا کہ لباس کی پرواہ نہیں، خلیفۃ الرسول جا رہا ہے، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ چابی انہوں نے کہا کہ صرف امیر المومنین ہی کو دیں گے، لہذا امیر المومنین آئے تو اپنے خادم کے ساتھ سفر کے لیے جا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے، منزل پر منزل سوار چینج ہوتا ہے، تو جب وہاں پہنچے تو سوار بننے کی باری تھی غلام کی، خادم کی، اور مہار پکڑنے کی باری تھی امیر المومنین کی۔ تو امیر المومنین نے مہار پکڑی ہے اور اوپر سوار خادم بیٹھا ہے، نوکر بیٹھا ہے، غلام۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، عمال آئے آگے سے جو مسلمانوں کے آفیسرز تھے، کہنے لگے امیر المومنین قمیض چینج کر لیجئے، یہ میلی قمیض ہے، اتنے دنوں کی مسافت پہ پسینہ بھی آیا، خشک بھی ہوا، تو تبدیل کر لیں، یہ پہن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو قمیض میں مدینہ سے لے کر آیا ہوں وہی رہے گی، قمیض تبدیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے دیکھا بطریق ہوتے ان کے بشپ جو بڑے پوپ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سوار جو ہے وہ غلام ہے اور مہار پکڑنے والا امیر المومنین ہے، تو کہنے لگے بھی ٹھہر جاؤ، چابی نہیں دینا، ایک نشانی پوری ہوئی ہے۔ بطریق آگے آیا، آ کے قمیض کے پیوند گنے تو کہنے لگا لاؤ بھی چابی دے دو، یہی امیر المومنین ہے۔
کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 70 پیوند لگے ہوں گے قمیص کو، امیر المومنین وہ ہوگا، مہار پکڑی ہوگی، امیر المومنین نے غلام کو سوار کیا ہوگا، لہذا نشانیاں پوری ہو گئی۔ اگر قمیض بدل لیتے کیا خیال ہے؟ پھر پیوند گننے تھے انہوں نے۔ اب یہ کون سی قوت تھی، کون سی طاقت تھی جو انہیں احساس کمتری میں نہیں آنے دیتی تھی؟ پیسمسٹ نہیں بننے دیتی تھی، انہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیتی تھی۔ احساس برتری تھا، اعتماد تھا، یہ صرف اور صرف طاقت تھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت تھی، یہ وہ جذبہ تھا۔ اور کریٹیو مائنڈ، تیسری تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے تخلیقی ذہن پیدا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ جتنی اصلاحات اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، زمین کی پیمائش، باقاعدہ فوج کا قیام، باقاعدہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ محکمہ، یہاں تک کہ ٹیکس لینے والا محکمہ FBR جس کو کہتے ہو، اور تمام الاؤنسز سسٹم، غریبوں کی کفالت، پیدا ہونے والے بچے کا خرچہ ہمارے ہاں نہیں ادھر ہے، یورپ والوں نے اپنایا ہوا، یہ سارا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا۔ آج یہ حالت ہے کہ ناروے کے اندر، ناروے مسلمان ملک ہے، کن کے بلا؟ عیسائیوں کا، یہودیوں کے تحت چلنے والا، اس ناروے میں یہ ایک الاؤنس ہے، بے روزگاری الاؤنس، وہ دیتے ہیں بے روزگاروں کو جن کو روزگار نہیں ہے، خرچہ بے اس کا دار روٹی چلتا رہے۔ اس الاؤنس کا نام ہے عمر الاؤنس۔ کسی نے پوچھا ناروے کے ایک منسٹر سے کہ یار یہ عمر تو امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تم لوگوں نے ان کے نام کا الاؤنس رکھا ہوا عمر الاؤنس؟ کہنے لگے جس شخص نے سب سے پہلے زمین پر انٹروڈیوس کروایا اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کے نام سے منسوب رکھا جائے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے کریٹیو مائنڈ۔ مجھے یہ بتائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی یونیورسٹی کے کوالیفائڈ تھے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہو کر اتنی اصلاحات کہ آج مورخ لکھنے پہ مجبور ہے کہ اولیات عمر کے نام سے بڑی بڑی کتب لکھ دی گئیں، اور برنارڈ شاہ نے یہاں تک لکھا کہ کاش مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا، یا اسی عمر کو اور مہلت مل جاتی جس جگہ پہ آج میں بیٹھا ہوں، یہ جگہ بھی مسلمانوں کے قبضہ قدرت میں ہوتی، یہاں بھی اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہوتا۔ اب بھائی ہماری تو تاریخ بڑی روشن تھی، بدقسمتی سے ہم نے اپنے کرتوتوں کی بنا پر، اپنے کردار کی وجہ سے اس روشن تاریخ کو اندھیرے میں بدل دیا، اور آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہر شخص ہماری طرف، ہمارے پہ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج یہود و نصارہ کے پیچھے لگ گئے، آج ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ توکل علی اللہ ہم میں نہیں رہی۔ اگر آج بھی توکل ہو جائے تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کافی کیسے ہوتا ہے بھلا؟ ابراہیم علیہ السلام چیتا پہ بٹھا دیے گئے، اذان ہو لیندی ہے، اللہ
انشاءاللہ. لا حول. لا الہ الا اللہ صلی اللہ. یہ بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو چتا پہ بٹھایا گیا. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے. جبریل علیہ السلام آئے، یا نبی اللہ میرے ساتھ ہوا کا فرشتہ ہے، خواہش ہو تو یہی ہوا چلا کر یہ اسی آگ کو اس بستی والوں پہ پھینک دیتے ہیں، خواہش ہو بارش والا بھی ہے، بارش برسا کر آگ کو بجھا دیتے ہیں. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. پھر اللہ نے بھی آگ بجھائی، کیا کہہ کر؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈ لگے نا سلامتی والی ٹھنڈک، سلامتی والی. اللہ برف پھینک کر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا تھا، پانی سے آگ کو بجھا سکتا تھا، قدرت کا کامل قدرت تھا، مالک تھا. اب اتنا بڑا قدرت کا مالک سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن آگ کو حکم دیا بھی ٹھنڈی ہو جا. اسباب پہ اللہ نے بھی استعمال اسباب نہیں کیے. اللہ نے کہا کہ تم مخلوق ہو کر، میرا بندہ ہو کر احتیاجات کا محتاج نہیں. میں تو اللہ ہوں، میں بھی اسباب کا محتاج نہیں. میں نے جو آگ کو طاقت دی ہے بسم کر دینے والی، تپش والی، وہ طاقت ہی چھینتا ہوں. الاؤ اسی طرح ہے، شعلے اسی طرح بلند ہو رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہے شعلوں کے اندر، تپش نہیں ہے شعلوں کے اندر، حدت نہیں ہے شعلوں کے اندر. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو موسم مجھے آگ میں میسر تھا، پوری زمین پر پوری زندگی ایسا موسم مجھے نہیں مل سکا. اللہ نے وہ جنت آگے ہو جائے، وہ جنت کا ماحول بنا دیا. اللہ نے جنت کا ماحول بن گیا. یہ کیوں؟ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. جب اللہ کافی ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی اتنے بڑے مارکہ میں جانتے ہو عمر کتنی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے 16 سال کی عمر تھی. اور مقابلہ کن کے ساتھ؟ بڑے بڑے آقاؤں کے ساتھ.
حکمرانوں کے ساتھ اور گاؤں کے دیہاتوں کے دیہات لکڑی اکٹھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم 16 سال کی عمر کے اندر اتنے متوکل، اتنا بھروسہ اللہ پہ، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ جو شخص مجھ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح مومن کی مثال بھی قرآن مجید میں کشجرۃ طیبہ کہہ کر کی اللہ نے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایمان والوں کو 3 حصوں میں۔ آپ نے بتایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور تنا بھی مضبوط، اوپر اس کی سایہ بھی بہت زیادہ، پھل بھی بہت زیادہ، بڑے بڑے آندھیاں اور طوفان آتی ہیں، بڑے بڑے تھپیڑے آتے ہیں، لیکن توانا مضبوط، ہر چیز برداشت کر رہا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، اس کے سائے تلے لوگ بیٹھتے بھی ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، سائے سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، ہر قسم کا فائدہ اسے ملتا ہے۔ اور ایک ایسا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اوپر صرف تنا ہے، نہ سایہ ہے نہ پھل ہے، نہ سایہ ہے نہ پھل ہے۔ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا سایہ بھی بہت زیادہ، پھیلاؤ بھی بہت زیادہ، پھل بھی بہت زیادہ، لیکن جڑیں نہیں، آندھی آتی ہے گر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں، پھل بھی بہت زیادہ ہو، سایہ بھی بہت زیادہ ہو، پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہو، اور لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل کریں۔ اس لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، محفوظ رہتے ہیں سبھی لوگ۔ مسلمان ایمان والے سے، مسلمان سے، مومن سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ اور ہم مومن کیسے ہیں؟ ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ پہ احسان کرنے کے لیے۔ یورپ اس وقت پریشان ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں اس نے کمیونٹی سینٹر بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں، علاقہ وائز کمیونٹی سینٹر بنائے کہ لوگ یہاں اکٹھے ہو، 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار تو آئیں، اگر اپنا آپ دکھائیں بھی ہم ہیں اس وقت حاضر ہیں۔ تو اسلام نے یہ کمیونٹی سینٹر 1400 سال پہلے دے دیے کہ 5 وقت اپنے اس کمیونٹی سینٹر میں آؤ، اور اگر حاضری دو اللہ کے حضور بھی حاضری، اور ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی پوچھو، پھر حق حقوق کا ادائیگی ہوگی۔ یہ ہے اسلام آف کوڈ، اسلام از اے کوڈ آف لائف، ضابطہ حیات یہ ہے۔ اسلام اصول و ضوابط کا نام ہے کہ تم لوگوں نے زندگی بسر کرنا ہے تو کن اصولوں کے تحت کرنا ہے۔ اور ہم آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون نمازی ہے کون نہیں، آئے اپنے موڈ میں نماز پڑھی 704۔ یہ تقاضا نماز کا نہیں، مسجد کا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہ ایک نمازی دیکھا آپ نے کہ فجر کے یہ نمازی یہ لوگ ہیں، خیال رہے، ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، فوراً پتہ کیا جائے بھی کیا وجہ ہے۔ ایک میں سچا واقعہ بتاتا ہوں جو میری اپنی زندگی میں آیا۔ گلبرگ میں میری رہائش تھی، تو ایک رضوان مسجد ہے مارکیٹ کے اندر، وہاں ایک فجر کا نمازی تھا، وہ 2 یا 3 دن غائب رہا۔ تو کسی ساتھی نے، اس کے کلوز ساتھی نے کہا یار بھٹی صاحب نہیں آ رہے، 3 دن ہو گئے ہیں، وہ تو جہاں جاتے ہیں مجھے بتا کر جاتے ہیں، اس دفعہ انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو لوگ گھر چلتے ہیں۔ وہ چھڑا رہتا تھا، ساری فیملی امریکہ میں، گھر گیا، دروازے اندر سے لاک ہیں، بیلیں دیں کوئی نہیں، کوئی رسپانس نہیں، بڑے پریشان۔ پھر پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی، انہوں نے لاک توڑا، اندر داخل ہوئے تو وہ ڈیڈ باڈی تھی۔ تیسرے دن پتہ چلا، اور پتہ نہیں وہ کب فوت ہوا کب نہیں۔ ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ 2 دن پہلے فوت ہوا، وہ تیسرے دن گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم صحیح مومن ہوں اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، جو بھائی ایک دن نہیں آیا فوراً پتہ کیا جائے بھی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آیا۔ تو یہ ہے اسلامک کمیونٹی سینٹر، مساجد کے فوائد۔ کون بھوکا سویا کون نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدبخت ہے وہ انسان کہ جو خود پیٹ بھر کر سوتا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ تو اب ہمارے ہمسائے کو پتہ نہیں کون ہے کون ہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں کرنا صاحب کو پتہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہمسایہ کون ہے کون نہیں، کیا تعلق ہے، ہمسائیگی کا تصور ہی ختم۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کس معاشرے میں جا رہے ہیں اور کس معاشرے کی طرف ہمارا قدم جا رہا ہے۔
کہ کون سی ڈائریکشن ہے، جبکہ ڈائریکشن محمد جو تھی کچھ اور تھی۔ تو اسلام تو بھائی یہی ہے کہ سب سے پہلے ایمانیات، اور ایمانیات کی کیفیت میں نے بتائی کس انداز میں ہونی چاہیے، اور پھر عبادات کے تقاضے یہ ہیں، اور پھر معاملات، حقوق، فرائض، ہمسائے کے بھی حقوق، یہ سب ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو اسلام کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ جی سر۔ اچھا سر، میرے ایک کامن ذہن میں جو اس وقت سچویشن ہے، آپ نے ہمسائے کی بات کی اور اینڈ کی اس پہ، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم خود بھی بیسیکلی بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، اور ایک جس طرح بندہ محفوظ نہیں ہوتا نا کسی چیز سے، یہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس وقت جو پریزنٹ ہے۔ صحیح۔ اور لوگوں کے جو بیسیکلی جو کریکٹر ہے لوگوں کا، اور جو آپ آس پاس لوگ رہ رہے ہیں، ان کی تھنکنگ، ان کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کو بڑا ریلیکٹنٹ کر دیتا ہے اس چیز پہ۔ تو اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ چیز بڑی افیکٹ کر رہی ہے اس چیز کو؟ میں چھوٹی سی مثال دوں گا۔ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر اسلم نون، آئی اسپیشلسٹ، کرنا صاحب نے بھی تعارف ہوا تھا ایک دفعہ۔ انہوں نے مجھے رات کو 1:30-2 بجے فون کیا، سردیوں کی راتیں۔ میں نے جب بیل اٹھائی میں نے کہا یار پتہ نہیں کون ہے تنگ کرنے والا، تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے۔ کہنے لگے میں نے آپ کو تنگ اس لیے کیا ہے کہ میرے ہمسائے ڈیک بج رہا ہے بہت اونچی، تو میں فائرنگ کرنے لگا ہوں۔ اور میں کہا پڑھے لکھے تھے جاہل کی فرق ہے، تسی فائرنگ نہ کرو، میں صبح آواں گا تو حل کرتے ہیں مسئلہ۔ صبح میں گیا تو کہنے لگے کہ میں نے رات فائرنگ کر دینی تھی، کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا۔ میں کہا جذباتی نہیں ہونا، تسی انہوں چاہے تو بلاؤ۔ گئے دونوں باپ بیٹا دعوت دینے کے لیے چائے پہ، بھی آج بھائی آپ ہمارے ہمسائے ہیں تو آپ کی چائے ہماری طرف ہوگی۔ وہ چائے پہ آ گیا، ساتھ اس نے مٹھائی بھی لایا، خود ہی آ گیا، تعارف ہوا، پتہ چلا وہ کسی امام مسجد کا بیٹا ہے، اور ادھر پشاور والی سائڈ کا، دولت آگی نہیں تو اب بفرا ہوا ہے۔ تو جب تعارف ہوا ایسا، اس نے اپنا تعارف کروایا، بچوں کا تعارف کروایا، تو اس کا بھی تعارف ہوا، بڑی کلوزنس نوس ہو گئی۔ اس نے کہا کہ رات آپ کے ہاں بڑا شور شرابہ تھا، خیریت تو تھی؟ اس نے کہا بچے کی برتھ ڈے تھی تو فیملی اکٹھی ہوئی تھی تو یہ تھا بڑا۔ تو ادھر میرا لیکچر تھا ہمسائے کے حقوق پہ، تو وہ لیکچر بھی اس نے سنا۔ بعد میں اس نے ایکسکیوز کیا، اٹھتے ہوئے ایکسکیوز کیا، اور ہمیں دعوت دے کے گیا کہ آپ لوگوں نے میرے پاس کھانا ہم نے اکٹھے کھانا ہے۔ ایسی دوستی بنی کہ وہ میرے درس ہوتا تھا ہر مہینے وہاں پہ، تو ہر درس پہ وہ آتا، ساتھ کوئی نہ کسی اور کوئی ساتھی کو بھی لے آتا ہو بھائی۔ یہ ہے تعلق داری ہمسائے کا دل جیتنے کے لیے۔ تو بھائی یہ تو بڑا آسان کام ہے، اس لیے خوف ختم ہونا چاہیے، اور خوف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، گھر کے اندر جو پکا ہے بھیج دو، خوف ختم ہو جائے گا، وہ بھی ریسپانس دے گا۔ یہ اجنبیت، یہ بیگانگیت ہم لوگوں نے خود ختم کرنا ہے، اور یہ اسلام کی سب سے بڑی دعوت ہے۔ شیخ صاحب یہ سوری کہ میں لیٹ آیا پوری نہیں کر سن سکا، لیکن ایک ذہن میں سوال ہے، وہ یہ کہ عموماً آج کے معاشرے میں ایک تو خیر تقریباً 80-90% تو نمازی یا مسجد کے ساتھ لنک کے نہیں ہو، لیکن میں ان لوگوں کی بات کروں جو مسجد کے ساتھ لنک ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ایمانیات پہ زور دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی بہت شد و مت سے یہ بات نظر آتی ہے کہ کچھ نا خانے بنائے ہوئے ہیں، عقائد کے خانے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، بالکل عبادات کا خانہ اس تو علیحدہ رکھا ہوا ہے، تو اخلاقیات معاملات دیکھے جان گے وہ علیحدہ رکھا ہے۔ یہ ان کو ہم جوائن کیوں نہیں کرتے؟ ان کا آپس میں کنیکشن سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا وہ نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دی ہے، ہم لوگ مولوی لوگ تو علماء ٹائپ، ہم لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ صرف شرک نہیں بخشنا اللہ نے، باقی ہر چیز رگڑی پیٹی ہو۔ اس لیے جو معاہد ہے وہ کہے گا بھی شرک تو نہیں نہ گا، باقی جو مرضی لوٹی پیٹی جاؤ، شرک تو نہیں نہ بکردا،
جب یہ ذہن میں ڈال دیا اور دوسرے لوگوں نے یہ ذہن میں ڈال دیا اور جی کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، محمد جانے محمد کا کام جانے، جب میں مر جاؤں گا قبر میں تنہا ہوگی تو پھر محمد آئیں گے تو سب کچھ کروا لیں گے۔ جب یہ ذہن میں ڈال دی گئی ہے نا تو پھر ہر شخص کہے گا کہ عمل کی کیا ضرورت ہے یار، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، محمد جانے ان کا کام جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر روحانی پیشواؤں نے بھی یہ ڈال دی چیز بھی آخرکار آپ جنتی ہیں، جو مرضی ہوتا پھرے۔ جبکہ مسلم شریف کی روایت ہے بڑی واضح، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی فدخل الجنہ، جس نے دل کی سچائی سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری روایت ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی فدخل الجنہ، جس شخص نے دل کے خلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقا من قلبی تو ہم سمجھتے ہیں کہ دل کی سچائی کیا ہے، وما اخلاصها، دل کا خلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص چیز کی وضاحت کی، خالص کیا ہوتی ہے چیز؟ آپ نے فرمایا اخلاصها ان تحجزه عن محارم اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر اللہ کی ہر حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لے، دور ہو جا، تو پھر فداخل الجنہ ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے نہیں ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچنا ہوگا۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی بچانے کی شرط ہے یا بچا سکتی ہے تو برنارڈ شاہ نے اپنی کتاب کے اندر 100 سے بھی زائد بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، تو کیا پروف ریڈنگ کے دوران وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تھا؟ تو پھر وہ تو سیدھا جنتی اپنے نال وڈا جنت الفردوس ہونا چاہیے، لیکن نہیں، مخلصا من قلبی صدقا من قلبی، دو بڑی شرائط ہیں۔ جب یہ دونوں شرائط پوری ہوں گی تب جا کر لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہے، وگرنہ وہ لا الہ الا اللہ ایسے ہی ہے جیسے برنارڈ شاہ لکھ گیا ہے۔ اور دوسرا سر یہ ایجوکیشنل میٹر ہے، یہ ایجوکیشنل اویئرنیس جو سلیبس اور کریکولم جو ڈیوائز کیے گئے ہیں شروع سے آگے، وہ درس نظامی کی بات ہو رہی ہے کہ شارٹ کورسز، اور یہ بڑا لانگ ہسٹری اس کے اوپر۔ کنکلیوژن یہ تھا جی، میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ 3 C's پہ ہیں، کریٹو مائنڈ، کریکٹر بلڈنگ اور کانفیڈنس، اور کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جو یہ 3 چیزوں پہ محنت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اعتماد، آپ کی تخلیقی ذہن اور صحابہ کی کریکٹر بلڈنگ کس انداز میں ہوئی، یہ سارا لنک اپ تھا۔ اور کوئی سوال؟ ایک روایت کے بارے میں تھا جس کا غالباً حضرت ابو ذر غفاری نے کوئی ایسے شخص کی ضمانت دی تھی جو اجنبی تھا، اس نے قتل کیا تھا۔ ہاں، یہ سیرہ نگاروں نے لکھا ہے، یہ واقعات اصل میں ہیں صحابہ کی ہسٹری، اس کو آپ یہ سنت رسول تو نہیں کہہ سکتے۔ سنت صرف 3 چیزیں ہیں، سنت جس کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جن کو صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا وہ شریعت ہیں، کچھ فرمودات ایسے ہیں جن پہ عمل نہیں ہوا وہ شریعت نہیں بنتے، کیونکہ صحابہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ کس پیرائے میں کیا حکم ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے، صحیح حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا شرابی پکڑ کے لائے، تو آپ نے فرمایا اگر آئندہ آ جائے تو تون لا دینا، اس کو قتل کر دینا، اقتلو ہو۔ تو کیا روایت آتی ہے کہ وہ 5ویں بار بھی پکڑا گیا، 4تھی بار بھی، 5ویں بار بھی پکڑا گیا، لیکن قتل نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بہتر سمجھتے تھے کہ یہ حکم نبوی جو ہے یہ شریعت کے طور پہ ہو رہا ہے یا ایسے ڈرانے دھمکانے کے لیے، فرق پڑ گیا نا، تو یہ صحابہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے تھے تو ایک شخص جوتی پہنے جا رہا تھا، تو آپ نے آواز دی، او جوتی پہننے والے جوتی اتار کے چل۔ اب یہ حکم نبوی ہے، تو کیا صحابہ نے اس کے بعد جوتی اتار کر قبرستان میں داخل ہوئے؟ قطعاً نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم تخصیص تھا اس شخص کے لیے جو جوتی ایسی پہنی ہوئی تھے، ہو سکتا ہے وہ ڈسٹ اڑا رہا ہو، آندھی آ رہی ہو ایسے جیسے طوفان اٹھ رہا ہے، تو اگر جوتی لا کے ٹر پائے یار تو یہ کھڑا ہوا لا کے ڈسٹ اڑانے ہیں۔ یعنی کہ یہ جس پیرائے میں حکم نبوی ہے وہ صحابہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس حکم پہ جس پہ عمل کرنا شروع کر دیا وہ ہمارے لیے سنت اور شریعت ہے۔
جس پہ عمل نہیں کیا وہ سنت اور شریعت نہیں، وہ ہسٹری ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ایسا بھی ہوا۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یہ سنت ہے، لیکن وہ اعمال جن کے آپ کا حکم اور اعمال میں تعارض نہیں۔ مثال کے طور پر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 عورتیں 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، اقرا بن حابس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میری 10 بیویاں ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے اختار 4 ان میں سے 4 کا انتخاب کر لے، باقی کو چھوڑ دے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 9 بیویاں تھیں۔ اب عمل اور حکم دونوں میں کنٹراڈکشن ہے، تو پھر کس کو کرنا پڑے گا؟ آرڈر کو اوبے کرنا ہوگا، ایکشن کو نہیں دیکھنا ہم نے۔ یہ اصول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے، اعمال کے۔ اور اس طرح تیسری سنت جو ہے، آپ کے سامنے ایک عمل ہوا، ایکشن ہوا، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایکشن قابل قبول ہے۔ اگر قابل قبول نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک دیتے، بھی غلط کام ہے نہیں کرنا، سمجھ گیا نا؟ تو وہ رک جاتا۔ جیسے کئی کام ہوئے جو آپ نے روک دیے گئے، حرام قرار دے دیے گئے، جس میں متع بھی ہے، اور اس کے علاوہ سود کا لین دین ہے، رشوت لین دین ہے، موسیقی ہے، یہ ساری چیزیں حرام قرار دے دے گی۔ اچھا سر، لاسٹ کوشچن میرا ہوگا جی کہ سر پاکستان کو بنے ہوئے 70 ایئرس ہو چکے ہیں، وی آر اوور ناؤ 70 ایئرس۔ اب یہ 70 ایئرس سے ہم نے قربانی بھی بڑی دی، آزادی بھی دی، بندے بھی مروائے سارے۔ اب 70 ایئرس سے اوپر ہو گیا ہے، اور یہی کانٹینٹ ہمارے پاس اس وقت بھی تھا جب آزاد ہوئے، اور یہی کانٹینٹ اب بھی ہمارے پاس وہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارا جواز بنتا ہے کہ 70 سال ہم لوگ یہی ادارے تھے، یہی لوگ تھے، کسی ملک میں سر رہ رہے تھے، اور 70 سال گزر گئے سر، اسلام کدھر ہے؟ اسلام صرف مجھ میں ہے۔ بات سمجھیں، اسلام صرف مجھ میں ہے۔ یہ ہر شخص کا یہی قول ہے، ہر شخص کا یہی موقف ہے کہ میں سچا ہوں، میں درست ہوں، میری ڈائریکشن بالکل صحیح ہے، جبکہ دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی تیری ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے صحیح ڈائریکشن ہمیں مل ہی نہیں پا رہی۔ میں کہتا ہوں اسلام وہی ہے جو میں سمجھا ہوں۔ ہر مولوی کا یہی موقف ہے کہ اسلام وہی ہے جو وہ سمجھا ہے، تو ڈائریکشن کیسے ملے گی؟ سر ویسے میں بذات خود بھی کیا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال کا عرصہ ہی دیکھیں، آپ اگر ایگزام بھی لے رہے ہیں ایک بندے کا، صحیح ہے کہ یار آپ کے پاس 6 months، یار نالائق سے نالائق بھی اتنا تجربہ کار ہو جاتا ہے، پیپر دے دے کہ آخرکار وہ پاس ہو ہی جاتا ہے۔ 8-10 دفعہ فیل ہوتا ہے پھر پاس ہو جانا ہے۔ یہ تو بندے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے سر کہ آپ واٹ آر یو ڈوئنگ۔ ہاں بالکل صحیح۔ اس میں 2 چیزیں اگر ہم جانیں جی کیوں نہیں سر؟ سوال ہے جو نوجوان کا، میرے خیال میں اس کا جواب شروع بنتا ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ 70 سال پہلے بھی ہمارے پاس یہی مٹیریل تھا اور آج بھی یہی ہے، بالکل صحیح۔ اس میں تو 2 رائے نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بڑا مسکنسیپشن ہے، ہماری بڑی سوچ میں یہ غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افراد تو تبدیل، چلو جتنا ٹائم لگتا تو لگتا ہے، قومیں شاید بالکل چٹکی میں تبدیل ہوتی ہیں، قومیں شاید سال کے اندر ہی چینج ہو جاتی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پڑھ لیں آپ ہسٹری، اٹھائیں تاریخ مختلف قوموں کی، قومیں جب تبدیل ہوتی ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس راتوں رات جو ہے نا سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی ان 70 سالوں میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں تبدیلی، کچھ رخوں میں یا کچھ جگہوں پہ ہم نے ترقی کی ہے، بہتری آئی ہے، اور بہت سے جگہوں میں تنزلی بھی آئی ہے، لیکن اصل وجہ جس کی وجہ سے ہم نہیں کچھ بہتری کی طرف آ سکے وہ بنیادی طور پہ لیڈرشپ کی کمی ہے۔ لیڈر ہمیں کوئی مل جاتا، روزے تنگ جیسا لیڈر کوئی مل جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق جیسا، میں مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پوچھا کہ کوئی نا، یا کوئی اور عمر بن عبدالعزیز جیسا، چلو وہ ثابت تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، ان جیسا کو مل جاتا۔ اور میں آپ کو زندہ مثال دی ہے، جیسے کافروں کی مثال دے رہا ہوں، یعنی موضوع تنگ کی مثال دی ہے، قوم بدلی، قوم کو لیڈر چاہیے ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ گائیڈ کرتا ہے، وہ گائیڈ کر کے تربیت کے لیے ماحول بناتا ہے،
پھر قومیں بنتی ہیں اور پھر قومیں پھر ایسی بنتی ہیں پھر وہ نظر آتا ہے. سر اب دوسرا سوال یہ میرا ہے کہ لیٹس سپوز ہمارے قرآن مجید کے اندر جتنے آپ کی اس وقت مولوی حضرات کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ خدمت دے رہے ہیں، قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا لیڈرشپ کا، امامت کا. قرآن کسی مولوی کو نہیں کر رہا اٹینڈ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بی اے لیڈر. سمجھ رہے سر؟ تو اس چیز کو میں سوچتا ہوں کہ یار لیٹس سپوز کوئی بھی ایشو ہے آل اوور پاکستان، اس کے اوپر جب آپ سب کنسنسس پہ ہی نہیں جا رہے، آپ کسی طور پہ بھی کوئی بھی میٹر ہے، چاہے ناموس رسالت کا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی اور ایشو ہے، سوشل ہے، پولیٹیکل، اکنامک، جب آپ اس کنسنسس کے لیے اکٹھے ہی نہیں ہو رہے تو آپ کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ سر اس میں بات یہ ہے کہ میرے ویوز کے مطابق کوئی ضروری نہیں کہ آپ اتفاق کر سکیں. ہر جگہ ہر شعبہ زندگی میں ایک مافیا چھایا ہوا ہے. ہر شعبہ زندگی میں سیاست ہو تو آپ کو مافیاز نظر آئیں گے، تجارت ہو تو آپ کو مافیاز نظر آئیں گے، مسجدیں ہوں تو آپ کو مافیاز نظر آئیں گے، حتیٰ کہ مذہب کی حالت میں بھی مافیاز ہیں اور بڑے بڑے گروپس ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ نئی بات کریں گے، لہ یہ بھی کوئی گل ہے، غلط کر رہے ہو. یہ بڑے بڑے آپ دیکھیں گے اچھے اچھے اسکالرز، بڑی کھری باتیں کرنے والے، ان کو ہم گھاس نہیں ڈالتے. نہ تو کہڑے مدرسے دا پڑھیا ہوا ہے، کیوں؟ ہماری مناپلی ہے نا. اور ایک مافیا ہے، مافیا کہتے ہیں نہیں، ایک محدود لائن ہے، ساری اپنی ڈائریکشن ہے، جو اسی چاہاں گے، جنوں مرضی کافر قرار دے دیے، جنوں مرضی مشرک کہہ دیے، جنوں مرضی بدعتی کہہ دیے. یہ مافیا ایک ٹیکٹ ہے اپنی رولنگ کرنے دا، اپنے اپر رکھنے دا اپنے آپ نو، اور کوئی نہیں. تو سر اب اس کی جتنے پرابلمس ہیں، سر پرابلم تو ہوتا ہے لیٹس سپوز اگر ایک کار ہے اور اتنے کوئی سیوریج کا پرابلم ہوا ہے، بالکل تو ختم ہونا چاہیے. سر اتنے یہ حالت ہے کہ بجلی دے تار سڑ جائے نا گرمیوں کے دنوں میں خاص کر جاتی ہے. میں اپنا بتاتا ہوں کہ تار جل گئی، بجلی چلی گئی، بیگم کہنے لگی اٹھ باہر جا کے کوئی ٹیلی فون کرو. میں کہا جنہوں زیادہ پیتے لڑ دی نا خود آپ پہ آ جائے گا. تو وہ پورے محلے والے کٹھے ہو گیا، دروازہ کھڑکایا میرا. میں کہا ہاں جنہوں نے پیتے لڑی ہے. کیوں؟ میں پہلے بھگت چکا تھا خدمت خلق کر کے. آپ سمجھ گئے نا، یعنی کہ اس انداز میں انسان پیچھے ہوتا ہے. تو پھر آخر کار کیا ہوگا؟ یہی حال ہے کہ ذلیل و رسوا ٹھکریں کھائیں گے دفتروں کی، ہر جگہ یہ ذلیل ہو. کیوں؟ کمیونٹی ہماری ایسی ہے. کرنا صاحب نے ایک اسٹیپ اٹھایا تھا صفائی کا علی پارک کے اندر، تو باقاعدہ کرنا صاحب کو انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کرنا صاحب کمیونٹی ساتھ نہیں دیتی، آپ یہ قدم نہ اٹھائیں، آپ چلنے دیں جس طرح یہ چل رہے ہیں، کوڑے میں گٹروں کے اندر ڈوبنے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام کر کے دکھاؤں اور کمیونٹی کو اکٹھا کروں گا. دیکھو، اور واقعی اس وقت نوجوانوں نے کو نال ساتھ ملا کے ہم نے پورے علی پارک کی صفائی کی، خود جھاڑو پکڑ کے کرنا صاحب نے بھی، اور یہاں بابا یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جھاڑو پکڑا اور صفائیاں کی، صفائی کر کے دکھایا. ہم نے ڈھیر لگا دیا 2-3 ٹرالیوں کا کوڑا اکٹھا کر کے. تو جب وہ آئے خاکروب اٹھانے کے لیے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یار واحد لوگ تسی ہو جنہوں نے کمیونٹی اکٹھا کر لیا ہے، نہیں تو اکٹھی ہونے والی ہے ہی نہیں نسل. اور آج یہی حالت ہے، دیکھو جا کے. سر صرف آخری بات ہے جی جی حل کیا ہے؟ تو ہمیں اصل میں حل کی طرف آنا چاہیے. ہاں نہیں، حل کے واقعے سے بہت زیادہ ایکچولی ہیں. میرے خیال میں سر اس کے 3 حل ہیں بریفلی اگر جی بات جی. کیجیے. سب سے پہلا حل تو یہ کہ جو جس کے ذہن میں حق ہے، بالکل جو اس کے ذہن میں، سر کس بندے کو نہیں پتا سچ کیا ہے، بالکل صحیح. سچ بولنا چاہیے. کس بندے کو نہیں پتا رشوت، ہر چیز کا پتہ ہے. جو جس کو جو سمجھ فہم اللہ نے دی ہوئی ہے نا، اس کے مطابق عمل کرے، بس قائم و دائم رہے. پہلے سب سے پہلے یہ اسٹیپ کرنے والا ہے. اس اسٹیپ پہ ہم سارے اس حمام میں ہم سارے ننگے ہیں. مان لو اس کا پرابلم ہے. پہلا اسٹیپ یہ نماز کا ٹائم. اچھا، دوسری جو اہم بات ہے، ایک تو یہ معاملہ انڈیویجول لیول کے اوپر. دوسری بات یہ کہ اپنے یہ جو نالج ہے ہمارا حق اور باطل کے بارے میں، اس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے. علم حاصل کریں، اس کے لیے قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں گے تو حق اور باطل کی بات بھی ہمارے پر مزید پہچان ہوتی جائے گی. تیسری بات، کوئی بھی کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، آپ ہر کام پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ تیسرا کر.
اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کام کو کرنے میں جو بھی تکالیف آپ کو آئیں اس میں آپ سیلفلیس رہیں، اٹھائیں. یہی سنت رسول ہے، یہی سنت صحابہ ہے، یہی سنت ائمہ ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو تبدیلی ضرور ہر حالت میں انقلابی صورت میں ضرور آئے گی. بشرط کرنے کے بعد وضو جب میں کرنا کر لیتے